یامین یہ پوچھتے ہیں کہ ایک شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ان کا منشا یہ ہے کہ تقدیر تو متعین ہے یا اللہ کی طرف سے ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ بھی بندوں کی تقدیریں پوچھ پوچھ کر کے لکھتا ہے؟ دراصل شعر فہمی اشعار کو سمجھنا بھی ایک فن ہے۔ اشعار میں کبھی کسی بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور پھر اس نثر کو یا ان روایتوں کو یا اس کے مقصد کو یا منشے کو اشعار کے اندر ڈھال دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کا حقیقی مطلب نہیں ہے کہ اللہ میاں بندے سے پوچھے کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، کہ اسی تقدیر، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے اور وہ اسی تقدیر لکھ دے، کیونکہ تقدیر تو لکھی جا چکی ہے۔ ایمان والے کا ایک مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے۔ اس طرح کے اشعار کا مطلب یہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا کبھی ہاتھ بن جاتا ہے، کبھی پیر بن جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے قریب بندہ ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے۔ پھر بندہ اللہ کے مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ کہتے ہیں من کان لہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ جب عبادت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پیر بن جاتے ہیں، منشا یہ ہے کہ پھر وہ بندہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا۔ اندازہ یہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کے اشعار کا مطلب وہی ہے۔ ہاتھ پیر بننے کا کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ بندہ اللہ کے مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسی کے مطابق بندہ عمل کرتا ہے۔ اسی کو تعبیر کر دیا گیا کہ بندہ اگر اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بندے کے ہاتھ پر بن جاتے ہیں، یعنی پھر وہ بندہ اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ بہت سے ایسے بندے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ وہ پراگندہ حال، پراگندہ بال، آپ انہیں بڑے معمولی قسم کا سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو رد نہیں کرتا، ان کی قسم کو پوری کر دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے باقاعدہ، یعنی سمجھنے کے لیے کہ اگر وہ قسم کھا لیں کسی سے کہ آج اللہ تعالیٰ پانی برسائیں گے، اللہ تعالیٰ میری لاج رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی لاج کے لیے پانی برساتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی کا غالباً واقعہ ہے کہ کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہوگا، دانت ٹوٹ گئے ہوں گے، تو قصاص کے طور پر اسلام میں دانت توڑے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی دانت ہی توڑے جائیں گے، کیونکہ اسلام میں تو یہ قصاص کا نظام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جو تھے، وہ بہن کی محبت میں یا بہن کی طرف سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول دانت تو نہیں توڑے جائیں گے۔ یہ حضور سے معارضہ نہیں تھا، حضور کی بات کا سے اختلاف نہیں تھا، بلکہ ان کو اللہ کے ذات سے امید تھی کہ جو دانت کے عوض میں جو رقم ہوگی، فریق مخالف اس رقم پر راضی ہو جائے گا، میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ اور قصاص میں فارمولہ بھی یہی ہے کہ پہلے پوچھا جاتا ہے دوسری پارٹی سے کہ بھائی تمہاری کیا مرضی ہے، تمہیں پیسہ چاہیے اس کے عوض میں یا بدلہ پورا چاہیے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے پیسے چاہیے، تو پھر وہ پیسہ اس کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ وہ پارٹی راضی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو ہونا تو ہو گیا، ان کے دانت توڑے جانے سے ہماری بہن کا یا جن کا بھی دانت ٹوٹا اس کا دانت تو نہیں مل جائے گا، اس لیے ہم راضی ہوتے ہیں، جو صلح آپس میں ہوگا اس پر ہم راضی ہوتے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے بڑے سمپل مزاج انسان ہوتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کے شعر ہیں، خودی کو کر بلند اتنا، یہ اسی قبیل سے ہے کہ ان کو اللہ پر اتنا ناز ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ پر کوئی بات کہہ دیں، کیونکہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھتے ہوئے اس کے خلاف نہیں کرتے۔ یہ اس کا مطلب کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، یہ اسی انداز میں، لیکن ظاہر ہے کہ اشعار اور نثر کا انداز الگ ہوتا ہے، لیکن مفہوم اس میں وہی کہنا ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ اور اگر شاعر کی منشا یہی جو ہم نے تشریح کی تو پھر تو صحیح ہے، اور اگر شاعر کی منشا کچھ اور ہے تو شعر جانے اور شاعر جانے وہ کیا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منشا غالباً یہی جو ہم نے آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھایا، کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بندے سے تقدیر پوچھ کے لکھے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا لحاظ کرتے ہیں اور اسے اللہ پر اتنا ناز ہوتا ہے،
کہ وہ اگر اللہ پر کوئی بات کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو پوری کر دیتے ہیں. اسی کو اس شعر کے اندر سمجھایا گیا.